ربانی ٹی وی کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں اس میں کوئی شک نہیں کہ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور ایک کبیرہ جرم اور سب سے بڑی فحاشی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تم زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، بلا شبہ یہ ایک فحاشی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ دوستوں صرف قرآن پاک میں ہی نہیں بلکہ ہمیں بہت سی حدیثوں سے زنا سے ممانعت کا حکم ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اس وقت مومن نہیں رہتا جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو انسان زنا کرتا بڑھاپے تک پہنچ گیا تو حدیث پاک میں ہے کہ کل اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس پر لعنت برسائیں گی۔ جبکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی قوم میں فحاشی اور عریانی کا عروج بھرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھلم کھلا بے حیائی کرنے پر تل جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے درمیان طاعون اور اس جیسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے اسلاف کے زمانے میں موجود نہیں تھی۔ دوستو بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں نازل ہونے والا ہر لفظ سچا ہے، جس کو آج سائنس بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ لہٰذا زنا کے متعلق وہ باتیں جو 1400 سال پہلے قرآن پاک میں بیان کی گئی تھی، آج سائنس ان باتوں کو تسلیم کر رہی ہے۔ جیسا کہ حالیہ میں ہونے والی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ناجائز عمل کرنے کے بعد انسان بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوستوں ان بیماریوں میں سے ایک بیماری ایڈز بھی ہے، جس نے سب سے پہلے 1981 میں امریکہ میں جنم لیا تھا۔ دوستوں یہ وہ مہلک بیماری ہے جس میں انسان کے بدن کا وزن گھٹنے لگتا ہے، انسان کو بخار اور دست وغیرہ کی علامات رونما ہوتی ہیں، اور اکثر اوقات دماغ بھی اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بیماری کی سب سے خطرناک اور خوفناک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس بیماری میں مریض کے جسم سے قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اگر انسان میں چھوٹی سی چھوٹی بیماری بھی لگ جائے تو انسان میں تحمل اور قوت برداشت نہیں رہتی، یہاں تک کہ ایک معمولی سا عارضہ بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس بیماری میں مبتلا ہونے والے شخص کی موت یقینی سمجھی جاتی ہے، جبکہ اس خطرناک بیماری کا اب تک کوئی علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ بڑی مشکل کے بعد جو دوائیں ایجاد ہوئی وہ صرف عارضی تدابیر کی حیثیت رکھتی ہیں، جس سے مرض کی شدت میں وقتی طور پر افاقہ ہو جاتا ہے، لیکن اس میں مرض ختم نہیں ہوتا، بلکہ بعض دواؤں کے استعمال کے دوران ہر ہفتے مریض کے جسم سے خون کا تبدیل کرنا لازم ہو جاتا ہے، جو کہ ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ بہرحال ڈاکٹرز بہت سی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس بیماری کا سب سے بڑا سبب منشیات کا استعمال اور جنسی زیادتی یعنی زنا کی کثرت ہے۔ دوستو زنا سے پھیلنے والی بیماریوں کی فہرست میں ایک LGV نامی بیماری بھی شامل ہے، جو زنا کی کثرت اور ناجائز تعلقات کی بنا پر پھیلتی ہے۔ اس بیماری میں دماغ اور ریڑھ کی ہڈیوں میں انفیکشنز پیدا ہو جاتا ہے، اور اس انفیکشن کے سبب پیٹ میں تیز درد اور ڈائریا کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ بیماری بنیادی طور پر اورل سیکس اور اینل سیکس کے نتیجے میں پھیلتی ہے۔ گزشتہ ایک دہائی سے یہ بیماری یورپ اور امریکہ میں پھیل رہی ہے۔ دوستو یہاں ایک اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تک ان تمام بیماریوں کا رجحان مغرب کی طرف ہے، جبکہ پاکستان اور بھارت جیسے ممالک میں ابھی ان بیماریوں کی شرح بہت کم ہے، کیونکہ مشرقی اور مغربی تہذیب کا فرق یہی تھا کہ مغرب میں بے حیائی، شہوت پرستی اور نفسانی خواہشات کا حیوانی لحاظ میں تکمیل کے لیے انسانیت کو بے محال چھوڑ دیا۔ دوستو جس طرح جانوروں کے لیے کوئی اصول حیات نہیں ہوتے، اسی طرح انہوں نے انسانوں کے لیے شہوت پرستی کا دروازہ حیوانیت کی طرح بالکل کھلا چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں نہ معاشرہ ہے، نہ خاندان، نہ ماں باپ کا مقدس رشتہ ہے، نہ بھائی بہن کا تقدس، نہ میاں بیوی کا پیار، نہ کچھ۔ لہذا جس کا دل کرتا ہے وہ کسی کے ساتھ بھی دل لبھانا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ وہاں لوگ زنا کی کثرت کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور زیادہ تر فحش فلموں میں کام کرنے والے ایکٹر بھی انہی بیماریوں میں مبتلا ہو کر اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدکاریوں سے دور رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ دوستو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بدکاری سے دور رہیں اور ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔